وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر. قابل صد احترام بزرگان کرام، گران قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسانوں اور جنات کو تخلیق فرمانے کا مقصد بیان کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کی مقصد سے پیدا فرمایا. اس عبادت کے مقصد کے ساتھ دنیا میں آنے والے افراد اپنے تئیں وہ عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کی کوششیں کیے رہتے ہیں، زہد اور تقوی کے راستے کو اپنانے کی کوشش میں رہتے ہیں. اور ان افراد میں جس نے اپنے اس مقصد کا حق ادا کیا، جس کا زہد، جس کا تقوی، جس کا اس دنیا سے دل کا بیزار رہنا ایک مثال بن گیا، جو اپنے اس مقصد کو مکمل کرنے میں انتہا کے درجے پر فائز ہوئے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیشتر پہلو ہم نے سنے.
ایک اہم پہلو آپ کی زندگی کا وہ دنیا کے اندر آپ کا اپنایا جانے والا زہد اور تقوی کی زندگی ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جن افراد کو عہدے ملتے ہیں، مناصب پر فائز ہوتے ہیں، مال و دولت کی ریل پیل کے اندر ان کا جینا ہے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے عیش اور آرام کو بہتر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو ملی، آپ نبی تو تھے، آپ منصب نبوت پر تو فائز تھے، آپ مدینہ کی ریاست کے پہلے گورنر جنرل سربراہ بنے تھے، آپ اپنی مملکت کے حکمران تھے، لیکن آپ کے پاس دولت نہیں تھی، آپ بہت غریب تھے، کمزور اور لاچار تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ابتداءً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کا حساب لگانا چاہیں تو اس بات سے لگائیے کہ مسلمانوں نے جہاد کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا، اور بڑی بڑی فتوحات آپ کو اس زندگی کے اندر ملی، اور جہاد اس وقت مسلمانوں کے پاس دولت کے انبار لگنے کی بڑی وجہوں میں سے ایک تھا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ کے پاس اس جہاد کی برکت سے غنیمت اتنی اکٹھی ہو جاتی کہ آپ ایک ایک بندے کو 100 اونٹ بھی دے دیتے، 200 اونٹ دے دیتے، وہ اپنی آل و اولاد کے لیے سوال کرتا، آپ اس کے لیے بھی دے دیتے، اس قدر دولت آپ کے پاس تھی۔ اس دولت کو اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ جان لو، اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم مال غنیمت میں مال حاصل کرتے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس میں پہلا حق اللہ کا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے رسول کا ہے۔ وہ ساری دولت رسول اللہ کے قدموں میں قربان ہے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ۔ ایک ہوتی ہے مال غنیمت جو مسلمان کافر کے ساتھ جنگ کر کے اس کا مال حاصل کرتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ لشکر والوں پر تقسیم ہوتا ہے جنہوں نے جہاد کیا ہوتا ہے، کچھ حصہ اس کا خمس جس کو کہتے ہیں، اس ٹوٹل مال کا 5واں حصہ وہ رسول اللہ کا حق ہے۔ دوسرا ہے مال فے، وہ مال فے اس کو کہتے ہیں جب مسلمان جہاد کے لیے نکلے، جنگ کرنے سے پہلے ہی، جنگ کے بغیر ہی دشمن نے اپنا سب کچھ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اس نے شکست تسلیم کر لی، اس موقع پر جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اس میں لشکر کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ صرف خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا ہے۔ جس طرح خیبر کے بڑے بڑے قلعے آپ کے حصے میں آئے، یہودیوں نے اپنی زمینیں چھوڑ دیں اور بعد میں یہ پیشکش کی کہ ہم انہی زمینوں پر رہتے ہیں، کام ہم کریں گے، اس کا خراج، اس کا حصہ، اس کا عشر وہ آپ کو دے دیں گے، آپ کا مال ہے، ہم اس کے نگہبان بن کے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ وہاں سے آمدن آتی۔ اس سے یہ سمجھ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی اعتبار سے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور کمال یہ ہے، زہد کی کمال یہ ہے، تقوی کا کمال یہ ہے، انسان کے پاس دولت کے انبار ہوں، اس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو، اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور پھر بھی وہ صرف آخرت کو ترجیح دے، اپنی دنیا سے بے رغبتی کو برقرار رکھے، وہ اصل کامیابی ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے پر فائز تھے، کمال تھا۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تفصیلی قصہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے دین سیکھنے کا طریقہ کار میرا یہ ہوتا کہ ہم 2 ساتھی تھے، دونوں مدینہ کے مضافات میں اپنے جانور چرایا کرتے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، آپ سے تعلیم حاصل کروں گا، جو کچھ مجھے ملے گا وہ میں تمہیں شام کو آ کر بتلاؤں گا،
پھر تم دوسرے دن جاؤ گے، اس دن تم علم حاصل کرو گے اور میں تمہارے جانور چراؤں گا، اور جو اس دن کا علم ہوگا شام کو تم آ کر مجھے بتلاؤ گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے۔ فرماتے ہیں ایک دن میرے ساتھی کی باری تھی، وہ علم حاصل کرنے مدینہ گیا، شام کو آیا تو اس نے بڑے زور سے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ انہی دنوں کے اندر غسان کے بادشاہ کے حملے کا ڈر تھا، اندیشہ مدینہ میں موجود تھا کہ شاید غسانی مدینہ پر حملہ کر دیں۔ کہتے ہیں جب میرے ساتھی نے اس قدر زور کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں غسان کے بادشاہ نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھی کو آواز لگائی، کیا غسانیوں نے حملہ کیا؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا مدینہ میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام لے کر کہا کہ حفصہ کی بربادی ہو۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا اور وہ پھر دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے، کہا کہ تم نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا کہ انہوں نے تمہیں طلاق دے دی؟ حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو آگے سے کہا کہ تم ہمارے گھریلو معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو، جاؤ اپنی بیٹی کی خبر لو۔ وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ رونے لگ گئیں۔ آپ نے حضرت حفصہ سے پوچھا رسول اللہ کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بالا خانے پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ والے گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا جس میں عموماً سامان رکھا جاتا تھا، جس کو ہم سٹور کہتے ہیں۔ آپ اپنے بالا خانے پر تھے۔ اس بالا خانے کے اوپر چڑھنے کے لیے کھجور کے ایک تنے کی سیڑھی بنا کر اس کو لگائی گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ کی سیڑھیوں پر آپ کے غلام رباح بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سیاہ رنگت کے حبشی غلام تھے۔ فرماتے ہیں میں نے نیچے سے آواز لگائی، اے رباح، رسول اللہ سے اجازت لو کہ عمر آیا ہے۔ حضرت رباح نے اپنی نگاہ اٹھائی، اوپر کی طرف دیکھا اور کہا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ سے کہو کہ عمر آئے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ رباح نے پھر اپنی نظر اٹھائی اور پھر کہا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حفصہ کی سفارش لے کر آیا ہوں، یہ رسول اللہ اب سب بیویوں کو بے شک طلاق دے دے، لیکن حفصہ چونکہ میری بیٹی ہے میں اس کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے پھر اونچی آواز سے کہا کہ اگر اللہ کے نبی مجھے یہ حکم دے دیں کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اتار دوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں قطعاً ایسی سفارش لے کر نہیں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ کس قدر ایمان کی بلندی ہے۔ پھر رباح نے اوپر دیکھا اور کہا ہاں تشریف لے آئیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اوپر گیا، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام ہیں، جو آخری پیغمبر ہیں، جن کی امت ساری امتوں سے بڑی ہے، جو نبیوں میں سب سے افضل ہیں، جن کی امت امتوں میں سب سے افضل ہے، جن کو کمال خصائص یہ حاصل ہیں کہ قیامت کے دن ان کی سفارش کے بغیر حساب و کتاب شروع نہیں ہونا، یہ ان شخصیات میں سے ہیں جن سے قبر سب سے پہلے شق کی جائے گی اور دنیا میں کھڑے کیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہوں گے۔ وہ نبی حضرت عمر فرماتے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، ایک اپنے سرہانے پر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنے زانوں کو درست کیا، سیدھے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے کمر پر آپ کی چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، پہلو پر نشان ہے۔ پھر میں نے کمرے پر نظر دوڑائی، یہ وہ کمرہ ہے جس میں سارا سامان پڑا ہوتا ہے، اور اس میں سارا سامان کیا ہے؟ ایک سا جو ایک سا کہتے ہیں تقریباً 2.5 کلو، 2.5 کلو جو، اور ایک سائیڈ پہ کھجور کی اسی مقدار کی تقریباً چھال پڑی ہوئی ہے۔ پھر میں نے پورے کمرے پر نظر دوڑائی تو مجھے آپ کا
کھجور کی چھال کا بنا ہوا بستر نظر آیا اور ایک غیر دباغت شدہ ایک چمڑا لٹکا ہوا نظر آیا، یہ آپ کا کل مال تھا۔ فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ کہا نہیں۔ پھر جب کہتے ہیں میں نے اس اب سارے مال پر نظر دوڑائی تو میں رو پڑا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابن الخطاب اما تبکی کا، اے خطاب کے بیٹے تجھے کس چیز نے رلایا، تجھے رونا کیوں آ گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس بات پر رو پڑا کہ میں نے آپ کے کمرے پر نظر دوڑائی، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے قدموں میں رب نے زمین و آسمان کے سارے خزانے قربان کر دیے ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جو آخری پیغمبر ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے مال فے مقرر کیا گیا ہے، آپ وہ شخصیت ہیں جو قیصر و کسریٰ کو چاہیں تو یک لخت تہ تیغ کر کے رکھ دیں، لیکن حالت یہ ہے کہ آپ کے جسم پر آپ کے چٹائی کے چارپائی کے نشانات ہیں اور آپ کے دشمن قیصر و کسریٰ ایسی وادیوں میں پڑے ہیں جہاں نہریں بہہ رہی ہیں اور بڑے بڑے پھلوں کے باغات ان کے قدموں تلے پڑے ہوئے ہیں اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اس قدر مشقت کی زندگی جی رہے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے اس بات نے رلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابن الخطاب اما ترضون، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے ان تکون لہم الدنیا ولنا فی الآخرہ، کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کو مل جائے لیکن پھر ان کو آخرت میں کچھ نہ ملے، ہمیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نے غریب نہیں بنایا تھا، یا غریبی والی زندگی شروع سے نہیں جی رہے تھے، دولت کے انبار تھے، لیکن وہ سب کچھ آپ نے اپنی آخرت بنانے کے لیے رب کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو اپنے پاس روکے رکھنے سے ڈرا کرتے تھے، آپ کو اس سے خوف آتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آپ نے اپنا سفر کیا، وہاں پر رکے اور سفر کر کے پھر جانے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی اچھا سا بستر تیار کروا دیتے، ان بستروں سے آپ کھجور کی چھال پر لیٹتے ہیں، چٹائی آپ نے بنوائی ہوئی ہے، اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، ہم آپ کے لیے بہتر کوئی بستر بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اما لی ولی الدنیا، اے عمر میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک سفر کرنے والا بندہ سفر پر جاتا ہے، راستے میں ایک جگہ وہ دیکھتا ہے کہ تھکاوٹ ہو گئی ہے اور ایک درخت سایہ دار درخت اس کو نظر آتا ہے، اس کے نیچے کچھ دیر کے لیے وہ رک جاتا ہے، پھر اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے آرام کے بعد چل پڑتا ہے۔ میرے لیے دنیا اس درخت کی طرح ہے، میں اس درخت کے نیچے کچھ وقت کے لیے آرام کرنے رکا ہوں اور میرا آرام پورا ہو گیا، اب میں چل پڑوں گا۔ میرے لیے اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی مجھے رغبت ہو، جس کا مجھے شوق ہو، جس کو پانے کے لیے مجھے حسرت ہو، میرے دل میں تمنا ہو۔ تمنا یہ ہے کہ مجھے یہ بات قطعی اچھی نہیں لگتی کہ احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس آ جائے اور 3 دن سے زائد گزر جائیں کہ میں اس کو خرچ نہ کر سکوں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ حضرت عبداللہ الحوزنی ایک تابعی تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت بلال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کر دیا حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف سے لے کر، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی خدمت میں رہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ مجھے حلب میں ملے، بعد میں خلافت راشدہ میں حلب شام کا ایک شہر ہے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے ملے تو میں نے ان غنیمت جانتے ہوئے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کے بارے میں بتلائیے، آپ کے خرچے، آپ کا گزر بسر، اٹھنا بیٹھنا، آپ کے پیسے، آپ کی امداد وہ کیسی تھی؟ حضرت بلال نے حضرت عبداللہ الحوزنی سے بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زہد، دنیا کی بے رغبتی، آخرت کے ساتھ تعلق، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ واقعہ بہت کمال اور شاندار مثال ہے۔ فرماتے ہیں مجھے حضرت بلال نے کہا
میں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا آپ کی وفات تک آپ کا مکمل حساب و کتاب میرے سپرد تھا، وہ میرے تصرف میں تھا، آپ کو کہاں سے کیا چیز ملی اور کہاں پہ خرچ ہوئی اس کا تعلق میرے ساتھ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ آتا، وہ آپ سے کوئی کھانے کو کوئی چیز مانگتا یا پہننے کے لیے کچھ مانگتا، آپ کے پاس ہوتا تو آپ مجھے حکم دے دیتے کہ اس کو وہاں سے لا کر دے دو۔ اگر آپ کے پاس نہ ہوتا آپ مجھے کہتے کہ جاؤ کسی سے قرضہ لو اور اس بندے کی یہ حاجت پوری کرو۔ میں نکلتا کسی سے قرضہ لیتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس بندے کی وہ حاجت پوری کرتا، بعد میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیتا تو میں آپ کا وہ قرضہ اتار دیتا۔ فرماتے ہیں ایک دن میرے پاس ایک مشرک آیا، اس نے کہا ہے بلال تم قرضہ لیتے ہو لوگوں سے مختلف وقت میں اور ہر بندے سے تمہیں الگ الگ لینا پڑتا ہے، تو تمہارے لیے یہ آفر ہے کہ جب تمہیں ضرورت ہو میرے سے لے لیا کرو، جتنا قرض تمہیں چاہیے، میرے پاس دولت ہے جتنی چاہیے میں تمہیں قرضہ دے دیا کروں گا۔ حضرت بلال فرماتے میں اس سے قرضہ لے لیتا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے قرضہ لیا 1 مہینے کے وقت پر کہ 1 مہینے میں تمہارا قرض ہم ادا کر دیں گے۔ یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے لیے وہ قرضہ لیا کرتے، لیکن سامنے چونکہ حضرت بلال ہوتے، وہ اپنے ہی سر پہ وہ قرضہ حاصل کرتے اور پھر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ فرماتے ہیں ایک دن میں اذان کے لیے وضو کر کے باہر نکلا، مسجد میں جانے لگا، مشرک مجھے دور سے آتا ہوا نظر آیا جس سے میں قرضہ لیتا تھا، اور اس بڑے غصے میں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا اے حبشی ادھر آؤ۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کا چہرہ بڑے غصے والا ہے، خیریت تو ہے؟ کہا تم نے میرے سے 1 مہینے کے ٹائم پہ قرضہ لیا تھا، تمہیں پتہ ہے کتنے دن رہ گئے؟ میں نے کہا مہینہ پورا ہونے والا ہے، بس قریب قریب ہے۔ کہا قریب قریب نہیں ہے، صرف 4 دن رہتے ہیں۔ پھر میں دے دوں گا۔ کہا ان 4 دنوں کے اندر اگر تم نے میرا قرض ادا نہ کیا تو پھر تمہیں پکڑ کر لے جاؤں گا اور اسی کام پہ لگاؤں گا جو کام تم اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے، تمہیں میں اپنی جانور اور بکریاں چرانے پر لگا دوں گا اور اپنا قرضہ اس سے پورا کروں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں یہ بات سن کر میں گھبرا گیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں بندے سے میں نے قرضہ لیا تھا، وقت پورا ہونے والا ہے، 4 دنوں بعد اس نے مجھے یہ دھمکی دے دی ہے، اب میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو مال ہے سامان ہے وہ میں سمیٹوں اور کسی مضبوط مسلمان قبیلے میں چلا جاؤں تاکہ میری اس سے جان بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت بلال فرماتے میں وہاں سے اٹھا، رات کے وقت میں نے اپنے بستر سامان تیار کیا، ایک اس کے اندر تھیلی تھی، ایک میں میرے کپڑے تھے، ایک جوتا تھا، اس کو تیار کر کے میں نے اپنے سرہانے رکھا، کہا کہ صبح کاذب کے وقت صبح میں یہاں سے اس کو لے کر سامان لے کر کسی قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ صبح کی اذان ہوئی، میں مسجد میں جانے لگا، ایک بندے نے مجھے کہا بلال تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ فرماتے میں دوڑتے ہوئے گیا، آپ کے گھر کے باہر 4 اونٹ مجھے نظر آئے جو سامان سے لدے ہوئے تھے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر گیا، آپ مسکرا رہے تھے۔ فرمایا بلال تم نے باہر وہ اونٹ دیکھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھے۔ فرمایا سامان بھی نظر آیا؟ کہا یا رسول اللہ ہاں سامان بھی نظر آیا۔ کہا کہ وہ تمہارے لیے ہیں، میں نے تمہیں دے دیے، جاؤ اس سے اپنا قرضہ اتارو۔ فرماتے میں باہر آیا، سارا دن اس کو پھرا کر جو قرضہ ادا کرنے کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق میں نے وہ ادا کیا۔ شام کو میں آیا، آپ نے میرے سے پوچھا بلال کیا تم نے وہ ادا کر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کر دیا۔ فرمایا کچھ باقی بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں تقریباً 2 دینار باقی بچے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو 2 دینار تم نے باقی اپنے پاس بچائے ہیں اس کو بھی خرچ کرو تاکہ میرے دل کو راحت پہنچے۔ مجھے سکون اور اطمینان اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک میرے نام سے آئے ہوئے پیسے، میرے نام سے آیا ہوا مال، اس کو تم سارے کا سارا رب کے راستے میں خرچ نہ کر دو، میں تب تک اس مسجد سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں سمجھا کہ آپ مجھے زور دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن جب میں صبح آیا میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر نہیں گئے تھے۔ پھر میں نکلا،
میرے سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلال کیا تم نے کسی کو دیا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی ضرورت مند ہی نہیں آ رہا، کوئی ایسا بندہ ہی نہیں آ رہا جو مجھ سے مال مانگے میں اس کو دے دوں۔ پھر کہتے ہیں میں اس دن نکلا، ضرورت مندوں کو ڈھونڈا اور وہ 2 دینار بھی خرچ کیے۔ رات کو پھر میں نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا بلال کیا تم نے وہ خرچ کر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راحت دے دی، میں نے وہ رب کے راستے میں خرچ کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لیے چلے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی ہر بیوی کے گھر میں سلام کہا، اور پھر جہاں آپ کی باری تھی وہاں تشریف لے گئے اور میں واپس پلٹ آیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، آپ کا زہد اور تقوی کی اعلیٰ مثال تھی۔ اور اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عروہ جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، آپ کے گھروں کا یہ حال ہے کہ حضرت عائشہ اپنے بھانجے سے یہ کہہ رہی ہے، عروہ تمہیں معلوم ہے یہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور آپ کے سارے گھروں کا یہ حال تھا کہ ہم 2 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے، رسول اللہ کے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا کہ جس کے لیے گھر کے اندر کبھی کبھی سالن پکا لیا جائے اور لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ طبقات ابن سعد نے مسند بزار کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی زندگی، جس طرح یہ عروہ کی روایت ہے کہ 2 مہینے تک آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ احد کے دنوں میں لوگوں نے اپنی بھوک کی شکایت کی، اور شکایت کرنے کے لیے اپنے پیٹ سے انہوں نے کپڑے ہٹا کر دکھائے، یا رسول اللہ تکلیف کی وجہ سے، بھوک کی تکلیف کی وجہ سے ہم نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے پردہ ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ ان واقعات کو تقویت دیتی ہے یہ بات کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ اچھی روٹی ملی تو میں باندھ کر اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی۔ آپ نے پوچھا فاطمہ کیا ہے؟ میں فرمایا ابا جان مجھے اچھی روٹی ملی، میں نے چاہا کہ آپ کے پاس لے آؤں۔ آپ وہ روٹی کھانے لگے، فرمایا فاطمہ یہ 3 دنوں میں پہلی روٹی ہے جو تیرے بابا کے منہ میں جا رہی ہے۔ یعنی آپ نے اتنی تکلیف کاٹی، بھوک برداشت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت نہیں تھی، آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ صاحب ثروت نہیں تھے، آپ صاحب مخیر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے رکھا تھا، دولت کے انبار دے رکھے تھے، مال فے میں آپ کا حصہ لگا رکھا تھا، آپ ایک ایک لمحے اپنی بیویوں کو سال سال کا خرچہ دے دیتے تھے، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کی ازواج مطہرات ان کھانوں کو، ان پیسوں کو، ان خرچوں کو، ان سامان کو اپنے گھروں میں 1-2 دن سے زائد باقی نہیں رکھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کی زہد کی علامت ہے۔ ہمارے ہاں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ یا اللہ دولت کے انبار لگا دے، کروڑ پتی بنا دے، ارب پتی بنا دے، اور یہ انسانی جبلت ہے۔ حلال مانگنا اللہ رب العزت سے وسعت کے ساتھ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دولت انسان کے پاس نہ ہو تو فقیر آدمی جو دین سے واقف نہ ہو وہ بڑے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد انتہائی کمال ہے، اور زہد کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ آپ نے دعا بھی کبھی مال کے لیے نہیں مانگی۔ اتنی تکلیف دہ زندگی گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ آل محمد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رزق اتنا دے کہ جس سے ان کی زندگی چل سکے۔ اللہم بارک آل محمد قوتاً، اے اللہ صرف اتنا رزق دے کمر سیدھی رہے، زندگی چلتی رہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف مت پھیلائیے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دے رکھا ہے، لنفتنہم فی، وہ اس کے اندر فتنوں میں مبتلا ہیں۔ آپ کو جو رب نے دیا ہے اس کے مطابق آپ رب کی اتباع کیجئے، اس کی عبادت میں اپنا وقف صرف کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
گزشتہ خطبات جو ہم نے سنے اس کی روشنی میں آپ اپنے خلق، اعمال، فضائل ہر اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ اپنے زہد میں، اپنے تقوی میں، اپنی عبادات میں اس امت کے سب سے اعلیٰ ترین فرد تھے، بلکہ پوری انسانی تاریخ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز شخصیت تھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ کی وہ محبت نصیب فرمائے جس محبت کی بنا پر اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ